بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی عنایت سے الحمدللہ تیسرا روزہ بھی پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے، اور الحمدللہ آج تیسرا روزہ ہمارا مکمل ہونے کو ہے۔ ناظرین کرام، بہت جلدی ماہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت ساعتیں ہم سے رخصت ہوئی جا رہی ہیں۔ اب تیسرا روزہ ختم ہونے کو ہے اور چوتھا روزہ شروع ہونے کو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری غلطیوں کو، ہماری خطاؤں کو اللہ کریم معاف فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ابھی سوچ رہے تھے کہ رمضان مبارک کا آغاز ہونے والا ہے، اب رمضان مبارک کا جو ہے اختتام، یعنی کہ پہلا عشرہ جو ہے اپنی اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہماری کمزوریوں کو، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ، جس طرح ایک تیرے محبوب بندے اور بندیاں عبادت کیا کرتے تھے، ذوق اور شوق کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، یا اللہ وہ ذوق اور شوق ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ عبادت کی یا اللہ وہ لذت ہمیں نصیب فرما دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پورا ایک باب باندھا ہے، باب حلاوت الایمان، کہ ایمان کی چاشنی اور ایمان کا ٹیسٹ کیسا، ایمان کا ذائقہ کیسے چکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ایمان کا ذائقہ، ایمان کا ٹیسٹ ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو سبحان اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ گریہ وزاری کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مناجات کیا کرتے ہیں، اور خصوصاً اپنا محاسبہ نفس کیا کرتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ ناظرین کرام، آج کی نشست میں ہم دعا کریں گے، اور خاص طور پر تمام امت مسلمہ کے لیے، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ تمام امت مسلمہ کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور بالخصوص اس وقت آنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ نہ جانے کس کی آمین جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہو جائے، اور سبحان اللہ پھر ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، سبحان اللہ، یہ وقت بڑا خاص وقت ہے، اور اس وقت میں دعا کرنا اور دعا کا اہتمام کرنا، یقیناً میں اسی طرف آپ حضرات کی بھی توجہ دلاتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اپنے گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، تو اپنے اپنے گھروں کے اندر بھی آپ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ گھر میں ماں والدہ ہیں تو وہ بھی دعا کا اہتمام کریں، والد ہیں، یعنی اجتماعی طور پر گھر کے اندر دعا کریں۔ تو الحمدللہ مجھے اکثر کا یہ کہنا بھی تھا کہ قاری صاحب آپ فیس بک پر لائیو دعا کر لیں، تو افطار کے وقت ہم سب آپ کے ساتھ دعا کر لیا کریں گے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پھر یہی کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ بھی دعا کریں، لیکن اس کے علاوہ آپ بھی گھر کے اندر بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ بھی ہم دعا کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ تو تمام جتنے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہر ایک اپنا محاسبہ نفس کریں کہ آج تیسرا روزہ تھا۔ تیسرے روزے کے آغاز سے صبح سحری سے لے کر افطاری تک آپ نے کیا کھویا، کیا پایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے تمہارا حساب لیا جائے۔ تو ناظرین کرام، سبحان اللہ، رمضان مبارک کا آغاز ہوا، پہلا روزہ گزرا، کیا اعمال کیے اور کیا کرنے چاہیے تھے نہیں کر سکے۔
दूसरे रोज़े में क्या क्या अमाल किए, कौन कौन से करने चाहिए थे, नहीं कर सके, अब ये दूसरा रोज़ा फिर नहीं मिलेगा। अब आज तीसरा रोज़ा है और तीसरा रोज़े का बिल्कुल इख्तिताम है। अब तीसरे रोज़े में कौन से अमाल किए हैं, कौन कौन से अमाल करने चाहिए, ये नाज़रीन इकराम अपना अपना मुहासिबा करें। अगर तो माशाअल्लाह जो रोज़मर्रा के माशाअल्लाह मैं रोज़ाना के मामूलात आपको भेज रहा हूँ और वो मामूलात बुजुर्गान दीन के मामूलात में से अल्हम्दुलिल्लाह उन मामूलात को आप इख्तियार कर रहे हैं, तो यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी का ये सिलसिला मैं कोशिश करके यादगार रमज़ान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप हज़रात माशाअल्लाह अभी चौथे रोज़े के आमाल जो है आप तक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह, बल्कि हमारे इसी पेज पर तो आ भी चुके हैं। तो तमाम हज़रात से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तमाम हज़रात इसी तरीके से आमाल सालिहा करते रहें, अपनी दुआओं में याद रखें। और ख़ास तौर पर मैं तमाम हज़रात के लिए मैं दुआ गो रहता हूँ और दुआ भी करता हूँ। लेकिन अब आइए नाज़रीन किराम हम दुआ करते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त बड़ा मुख्तसर होता है, तो फातिहा ख़्वानी करते हैं। आप हज़रात भी जो है फातिहा ख़्वानी कीजिए और मैं भी इंशाअल्लाह फातिहा ख़्वानी करता हूँ और इसके बाद इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़, मिन शर्रि मा ख़लक़, व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाताति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس। بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
آئیے دعا کر لیتے ہیں. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا وأحسن بغير حساب. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان یا ذا الجلال والاکرام، الہ قادرہ ملکہ بادشاہ، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے، تیری توفیق سے یا رب العالمین آج کا روزہ رکھا. جو کچھ نیک اعمال کیے یا رب العالمین سب تیری توفیق سے کیے. یا اللہ بہت نیک اعمال کرنے چاہیے تھے. جو تیرے محبوب بندے، تیری محبوب بندیاں نیک اعمال کیا کرتے تھے، یا اللہ ان جیسے اعمال تو ہم نہیں کر پا رہے. ان جیسا شوق اور جذبہ تو ہمارے اندر پیدا نہیں ہو رہا. یا اللہ وہ جذبہ، وہ طاقت، وہ ہمت وہ ہمیں بھی نصیب فرما. یا اللہ وہ ذوق عبادت ہمیں بھی نصیب فرما. یا اللہ جو بھی اعمال صالحہ کر سکے، جو نیک اعمال کیے انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. جو فاتحہ خوانی کی گئی اسے بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما. اس تمام کا ثواب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، بزرگان دین، ائمہ کرام، مجتہدین، جمیع مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات تمام کی ارواح کو درجہ و درجہ ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص یا رب العالمین یہ میرے سوشل میڈیا کے جتنے ناظرین و سامعین ہیں، میرے تمام اعزاء اقارب، حضرت خادم ملت اسلامی امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جتنے دوست احباب ان کے والدین، مشائخ، اعزاء اقارب جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہوں گے، سب کی ارواح کو ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. بالخصوص اس کورونا وائرس کے اندر یا رب العالمین جتنے لوگ شہید ہو گئے ہیں، سب کے اعزاء اقارب کے ارواح کو ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول و منظور فرما. سب مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، سبھی کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. بالخصوص یا رب العالمین میرے آبا و اجداد، میری امی جان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ جنت کی بہار نصیب فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، ہاسپٹلز کے اندر ہیں، زیر علاج ہیں، یا اللہ گھروں کے اندر ہیں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما. بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ایک ایک کا نام لینا تو بہت مشکل ہے. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے سبھی کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ بالخصوص ایک اماں جی بہت پریشان ہیں، ان کی اولاد نافرمان ہے. یا اللہ ان کی اولاد کو فرمانبردار بنا. جن کی اولادیں بھی نافرمان ہیں، یا اللہ ہدایت کا نور نصیب فرما. یا اللہ جن کی اولادیں فرمانبردار ہیں انہیں نظر بد سے محفوظ فرما. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے اس وقت جو امت پر مشکل گھڑی ہے، یا اللہ اس مشکل گھڑی سے جلد از جلد امت کو نجات نصیب فرما. مسجدوں کو دوبارہ کھول دے یا اللہ، اپنے در کے دروازے ہمارے لیے دوبارہ کھول دے. یا اللہ ہمیں مسجدوں کی وہ رونق نصیب فرما دے. یا اللہ مسجدوں کی بہاریں نصیب فرما دے. یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر چکے ہیں. یا اللہ اب تو ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول
کھول دے یا اللہ، اپنے گھر کے دروازے کھول دے، اس دل کے اندر جو یا اللہ بند دروازے ہیں یا اللہ وہ بھی کھول دے، ان میں یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما دے یا اللہ، دل کے اندر ایک کونے کونے میں یا اللہ اپنی محبت بٹھا دے، اپنے محبوب کی محبت ہمیں نصیب فرما دے یا اللہ، ہمارے کبھی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، پریشانیاں تو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے جن کی بہنیں بیٹیاں یا اللہ گھروں میں اچھے رشتوں کے انتظار میں یا اللہ سب کو اچھے رشتے نصیب فرما دے یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، اس وقت پوری دنیا کے اندر لوگ بہت مشکلات کے شکار ہیں یا اللہ، بے روزگاری بہت بڑھ گئی یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے تو ہی سب کی مدد کرنے والی ذات ہے، تو ہی کارساز ہے، تو ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، تو ہی نعم المولا و نعم النصیر ہے یا اللہ، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے، بالخصوص یا اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر ہیں، جگر گوشہ رسول ہیں یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے ان کے وسیلے سے امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اس مشکل سے جلدی جلدی امت کو نجات نصیب فرما یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے جو کچھ دعا مانگ سکے وہ قبول فرما اور یا اللہ، جو ہمارے حق میں ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس پر ہمیں صبر عطا فرما یا اللہ، سب کے گھروں میں امن سکون نصیب فرما، سب کے گھروں میں میاں بیوی ناچاقی نہ اتفاقی کو دور فرما، پیار و محبت اتحاد و اتفاق نصیب فرما، بچوں کو لائق اور نیک فرما یا اللہ، سب کو والدین کا تابعدار فرما، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ، تو اپنے خاص کرم سے جو دوست احباب بھی اس یا اللہ رمضان مبارک میں خوب صدقات و خیرات کا اہتمام کر رہے ہیں یا اللہ، جس خلوص و محبت کے ساتھ مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں یا اللہ، سب کی خلوص محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا اللہ تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ہمارے ایک ساتھی ہیں بہت مخلص ساتھی ہیں یا اللہ، تو اپنے خاص کرم کے ساتھ ان کی تمام آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرما، ان کی والدہ صاحبہ کو صحت و تندرستی نصیب فرما یا اللہ، ان کی آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرما، انہیں گھر میں سکون نصیب فرما، ان کی اولاد کو تابعدار فرما یا اللہ، تو اپنے تمام حضرات دعا فرمائے میرے والد گرامی کے لیے یا اللہ، ان کا سایہ شفقت سلامت فرما یا اللہ، ان کو صحت و تندرستی نصیب فرما، ہم اولاد کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ، جو دعائیں تجھ سے کی یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر تھیں وہ ہمیں نصیب فرما دے، جن شرور و آفات سے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی یا اللہ، ہم سب پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما یا اللہ، جتنے ناظرین سامعین ہیں ان کے دلوں میں جو بھی جائز حاجات ہیں، جائز تمنائیں، نیک مرادیں ہیں یا اللہ، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما یا اللہ تو اپنے خاص کرم سے یا اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ، ہماری بہت سی حاجتیں، ہماری سب کچھ تو جانتا ہے، عالم بذات الصدور ہے، تو سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے یا اللہ، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا، جس معاملے کے لیے بھی دعاؤں کے لیے کہا، سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین کرام، بیسک دین کورس جاری ہے، دن میں 2 سے 3 UK ٹائم اور پاکستانی ٹائم 6 بجے، اور اسی طریقے سے شام افطار ٹائم جو ہے روزانہ 8 بجے لائیو دعا ہوتی ہے، تو اس میں ضرور شرکت ہو، اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دے تو انشاءاللہ زندگی رہی، اور رات کو الحمدللہ ہماری منزل چل رہی ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ زندگی رہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔